السلام علیکم. تلخ و شیریں کے ساتھ مہنگا لفظ یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر ہے. خدمت ناظرین، ہم پاکستان کے حوالے سے اور ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے اپنی ذاتی رائے اور حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے ایک تجزیاتی رپورٹ جاری کرتے ہیں، آپ کے لیے پیش کرتے ہیں اور مستقبل کے اور اس کے حالات پہ گہری نگاہ ہماری. تو اسی ضمن میں ہم یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان کو لیے 2025 کا جو سال ہے ایک فتح کا سال ثابت ہوا ہے. پاکستان کے حوالے سے ایک تو یہ جو جنگ ہوئی، جو بھی محدود جنگ تھی، اس میں پاکستان کو بہرحال فتح ملی اور پاکستان میں اس میں مورل بھی بلند ہوا ہے، پاکستان کی حکومت کا بھی مورل بلند ہوا ہے، پاکستان کی افواج پاکستان کا مورل بلند ہوا ہے اور دنیا میں ان کی پذیرائی ہو رہی ہے اور دنیا ان کو سلام کر رہی ہے. اسی طریقے سے پاکستان نے جارحیت نہیں کی کسی ملک پہ، اور جارحیت کے جواب میں جو رد عمل دیا وہ جارحیت کرنے والے کو کے لیے ایک سبق تھا، وہ کافی ایک نریندر مودی کو سبق دیا ہے. ہمارے یعنی کہ جو وزیر خارجہ ثابت رہے، اب بھی امور خارجہ کو نمٹانے کے لیے بلاول بھٹو کی خدمات لیے. بلاول بھٹی جو ہیں ایک خاندانی وراثت کے طور پر، ان کے نانا بھی وزیر خارجہ منتخب ہوئے تھے اور ان کی والدہ پرائم منسٹر تھیں اور وزیر خارجہ کے ساتھ اپنے ابا کے جاتی تھی، تو آج وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ جاتے تھے جب نو عمر تھے. تو اب وہ حکومت پاکستان نے اس منصب کے لیے ان کو مناسب سمجھا کہ دنیا کے رابطائی دورے کے ممالک کے دوروں پہ جائیں، اور وہ دورے پہ گئے اور وہاں اس وقت کامیابی سے جھنڈے گاڑ رہے ہیں اور ماشاءاللہ وہ دنیا کے تمام ممالک کے جو لوگ ہیں اس میں وہ جا کے اپنا موقف بیان کر رہے ہیں، اپنے ملک کی پالیسی بیان کر رہے ہیں اور اپنے ملک کے حقائق سے اور جو جنگ کے پس منظر سے پیش منظر سے آگاہ کر رہے ہیں. اسی وقت وہ اقوام متحدہ بھی جا چکے ہیں، اقوام متحدہ میں بھی وہ گئے. اقوام متحدہ میں جو ان کو بڑی کامیابی ملی ہے پاکستان کو 2025 میں، اس میں اینٹی ٹیررزم جو اس کی کمیٹی ہوتی ہے اس کا پاکستان چیئرمین منتخب ہو گیا ہے. یہ بڑی بات ہے، یعنی کہ طالبان کے حوالے سے بھی اور دنیا میں جو اینٹی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا چیئرمین پاکستان کو، اس کی انسداد دہشت گردی کے حوالے سے جو کمیٹی اس کا چیئرمین پاکستان کو بنایا ہے. تو لازمی پاکستان کے اوپر یہ بھی الزام نہیں ہے کہ پاکستان کسی ملک میں دہشت گردی کرتا ہے یا کسی ملک میں پراکسی وار وہاں چلا رہا ہے یا وہاں کی تنظیموں کو دہشت گردی. پہلگام کا جو واقعہ ہوا ہے نا، اس کی بھی نفی ہو گئی ہے. اس طرح سے پاکستان میں رہنے، یعنی کہ جو اس کمیٹی کا چیئرمین بنا ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی. اگر جو سیاسی ماہرین اور اس کو جو ہے عالمی انٹرنیشنل جو ریلیشن کے حوالے سے نگاہ رکھتے ہیں لوگ، انہوں نے پاکستان کو یہ اس انسداد دہشت گردی جو اس کمیٹی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے وہاں، تو اس کا جو چیئرمین بنا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے پاکستان کے لیے. وہ پاکستان کے لیے اعزاز ہے، اور پاکستان کی حکومت کے لیے بھی اعزاز ہے، اور پاکستان کے عوام کے لیے بھی ایک اعزاز ہے. بہرحال بلاول بھٹو کامیاب دورے کر رہے ہیں اور کل یو ایس اے بھی گئے، امریکہ میں بھی وہاں کے جو حکام سے بھی ملے، انہوں نے بھی ان کے موقف کی پذیرائی کی. سب نے ان کا موقف سنا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کو آپ نے مداخلت کیا، کوئی دہشت گردی دوسرے ملکوں میں آپ کرتے ہیں. پاکستان نے بتایا کہ ہم نے دہشت گردی میں کتنی جانوں کا نقصان کیا ہے اور کتنے ہمارے ملک میں تباہی پھیلی. اقوام متحدہ کی اجبار ہو جائے، یہ مطلب افغانستان کی. تو کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ بھارت بھی ہمیشہ جارحیت کرتا ہے. بھارت پاکستان میں بلوچستان کے علاقے کو، انہوں نے صوبے کو اس وقت انتشار سے دو چار کیا ہوا ہے، خلفشار مچایا ہوا ہے بھارت نے. وہاں کے جو پی ایل اے والے ہیں ان کو اسلحہ دیتا ہے، ان کی مالی مدد کرتا ہے اور ان کو سکونت فراہم کی ہوئی ہے. تو یہ ایک انہوں نے دنیا کو بتایا اس حوالے سے بھارت کی جو جگ ہسائی بھارت کی ہو رہی ہے دنیا میں اس حوالے سے، اور ایک کامیاب
کامیاب خارجہ پالیسی پاکستان کی، انٹرنیشنل پالیسی بھی یعنی کہ کامیاب ہے. اور وہاں بلاول بھٹو نے فلسطین کے حوالے سے بھی ایک قرارداد پیش کی، اور اس کو یعنی کہ انہوں نے بڑی اس میں پاکستان کے نمائندے نے جو وہاں اس میں جو پڑھا، انہوں نے کہا اسرائیل کو ایک فلسطینی ریاست اور ایک دہشت گرد، اور انہوں نے بہت کچھ کہا اس پہ کہ اس کی مذمت کی، قرارداد پیش کی. بہرحال وہ بڑے پیمانے پہ وہاں ویٹو پاور کے ممالک موجود ہیں، وہ کر دیتے ہیں، مگر پاکستان نے یہ قرارداد پیش کی، اس کی 17 ممالک نے حمایت کی اور اسرائیل کے خلاف یہ کی، صہیونی ریاست کے خلاف. تو یہ اور فلسطینیوں کی حمایت میں کہ بولا اس دور کا یہ سب سے بڑا ایک المیہ ہے انسانی یعنی کہ جانوں کا اوپر، اور یہ دنیا انسانیت خاموش کیوں ہے، وہ یعنی انسانی حقوق کی تنظیمیں، اور یہ اس پہ انہوں نے بڑا اسرائیل کو لتاڑا ہے. اسرائیل کو اس لیے بھی اسرائیل کو کہ اسرائیل نے بھارت کے ساتھ مل کے پاکستان میں اس جنگ میں جو محدود جنگ تھی اس میں بھارت کا ساتھ دیا، اور کچھ تو یہاں تک اطلاعات ہے کہ کہیں اسرائیلی فوجیوں کو بھی فی النار کیا ہے پاکستان کے فوجیوں نے. پاکستان کو کامیابی کیوں نہ ملے؟ پاکستان کی موجودہ حکومت بھی ایک ایسی پالیسی پہ گامزن ہے اور قدم سوچ بچار کے اٹھا رہی ہے، اور تمام ایک پیج پہ آرمی کیا، سیاسی رہنما کیا، تمام ایک پیج پہ ہیں، کسی حد تک کافی ایک پیج پہ ہیں. جنہوں نے مخالفت کی ٹھان لی ہے، یعنی کہ انہوں نے کہا ہے مخالفت کر رہی ہے، تو وہ لیڈران مخالفت کر رہے ہیں، وہ کچھ ملک میں رہ کے بھی کر رہے ہیں، تو کچھ ایسے عناصر ہیں جو باہر بھی بیٹھے ہوئے، تو باہر کی بھی مخالفت بھی ہے. مگر بہرحال ان سب میں سے پاکستانی قوم اور پاکستان کی یہ موجودہ حکومت جس کو مخالفین کہتے ہیں، فارم 47 کی حکومت، تو یہ اس طریقے سے ان مخالفوں سے اندرونی اور بیرونی مخالفین جو ہیں، جو پاکستان کے باہر بھی مخالفت کر رہے ہیں، یہاں بھی کہہ رہے ہیں، ان میں سے نکل کے اپنے کو سرخرو کر رہی ہے، اپنے کو کامیابی سے ہمکنار کر رہی ہے. اب جو لندن امریکہ میں مظاہرے ہوتے تھے امریکہ میں پاکستان کے افواج کے یا پاکستان کی حکومت کے خلاف، ان میں بھی اب کمی واقع ہو گئی ہے. اب وہاں پاکستان کی افواج کی حمایت میں مظاہرے ہو رہے، پاکستان کی حکومت میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں، اور کیوں نہ ہوں، کیا ان کو ایک ایسا وہ مل گیا ہے کہ پاکستان کی فوج نے یہ نہیں کہ بیٹھی بھی تھی گھر میں، اس نے ثابت کر دیا کہ وہ امن کے دنوں میں جنگ کی تیاری کر رہی تھی، اور انہوں نے اپنے ثابت کیا اپنے کو کہ وہ یہ نہیں کہ بجٹ کھا رہے ہیں اور یہ جو ان پہ الزام لگائے جاتے ہیں، انہوں نے تیاریاں بھی کی، اور ایسی تیاری کی ہائی ٹیکنالوجی کی دنیا کی، یعنی کہ ان کے جو جہاز تھے ان کو جام کر دیا، ان کے یعنی کہ جو الیکٹرانک سسٹم کو. تو یہ سب چیزیں کامیابی ہوئے، سائنسی معاملہ اس میں بھی کامیابی حاصل کی، خلائی جو سیٹلائٹ جاتی ہے اس کے حوالے سے بھی کامیابی حاصل کی. جب 2019 میں ہمارے وہ جو ابھی لندن جو آیا تھا، ان کا جو پائلٹ گر گیا تھا جس کو پاکستان نے پکڑ لیا تھا، جو عمران خان نے چھوڑ دیا تھا اس کو، تو اس کو جو پاکستان نے جو کیا تھا اس کے وہ جہاز کو، وہ تو رافیل سے کم تھے، اس کو جب مفلوج کر کے گرایا سسٹم کو جام کر کے. تو اب پاکستان کے جو ہمارے ظہیر الدین بابر صدو جو ایئر مارشل ہیں، وہ نئی سوچ بچار میں لگ گئے تھے کہ یہ جو رافیل لیے ہیں فرانس سے، اس کا توڑ کیا کیا جائے. تو انہوں نے اس کے لیے خصوصی یعنی کہ سر جوڑ کے بیٹھے، اور ان کے جو ماہرین ہیں ایئر فورس کے، تو انہوں نے اس پہ جو کام کیا، تو رافیل کے سارے نظام کو مفلوج کر دیا بالکل اس کے. اب تو ان کے انڈیا کا جنرل بھی گزشتہ دنوں ان کے چینل پہ کہہ رہا تھا، اور صحافی تو ان کے کہنے ہیں، اب جو صحافی سچ بولنا چاہ رہے ہیں، جو سچ بول رہے ہیں کی جسارت کر رہے ہیں وہاں. حالانکہ مودی جو ہے نریندر مودی، جس کا نام ہمارے بلاول بھٹو نے، میں سمجھتا ہوں بلاول بھٹو اس وقت کامیاب سیاستدان ثابت ہو رہے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کا بھی نام روشن کر رہے ہیں، اپنے نانا کا بھی نام ذوالفقار علی بھٹو کا، اپنی ماں بے نظیر بھٹو کا بھی نام روشن کریں. انہوں نے اس کا نام رکھا سرنڈر مودی. وہ یہ باہر انہوں نے جا کے کہا سرنڈر مودی، باہر کے پلیٹ فارم پہ. تو ایسے اچھے جواب دے رہے تھے. کل میں ان کی پریس کانفرنس ہو رہا تھا.
تو بہرحال یہ رافیل کو جو مفلوج کیا، سرنڈر مودی کو مفلوج کیا، یہ پاکستانی فوج کا ہی کارنامہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ سنہری حرفوں سے لکھا جا رہا ہے دنیا میں. آج کل دنیا میں لکھ رہے، دنیا کی کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ پاکستانی فوج نے جارحیت کی یا پاکستانی فوج نے کوئی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. جو جو جانبدار مبصرین ہیں، سیاسی اور دفاعی مبصرین، بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ پاکستانی فوج نے اس جنگ میں اپنا ثابت کر دیا ہے کہ پاکستانی فوج ایک ناقابل تسخیر فوج ہے. کیوں نہ ہو جس کے سپہ سالار اتنی اعلیٰ حکمت عملی وضع کی، سپہ سالار جناب سید عاصم منیر نے، جن کو بلا وجہ فیلڈ مارشل کا اعزاز سے نہیں نوازا. ان کی کارکردگی تھی، آزاد کشمیر کے محاذ پہ رات میں جا کے انہوں نے وہاں گراؤنڈ میں بھی انہوں نے کام کیا، اور محاذ پہ جا کے اگلے مورچوں پہ جا کے ان کے حوصلہ افزائی کی ہمارے جوانوں کی. اسی طریقے سے رات بھر سر جوڑ کے تینوں آرمی چیف، تینوں فضائیہ کے، نیول کے سر جوڑ کے بیٹھے رہے کہ کس طرح نئی حکمت عملی وضع کرنی چاہیے، اور یہ عاصم منیر نے یہ تمام اس کو لیڈ کیا. تو بہرحال ان کو فیلڈ مارشل جو بنایا، اس میں بھی پاکستان میں، دنیا میں ان کی پذیرائی ہو رہی ہے. پاکستان کی خارجہ پالیسی، پاکستان کی حکومت کا، اور پاکستان کی موجودہ حکومت کا، اور پاکستان کی جو اتحادی حکومت ہے، اس کا ایک کامیابی کا اس وقت منہ بولتا ثبوت ہے کہ دنیا میں پاکستان کا نام روشن ہوا ہے. پاکستان کے جو وزیر اعظم نے ابھی دورہ کیا قریبی ممالک کا، اس حوالے سے روس میں بھی گئے مشاہد حسین، روس نے بھی ان کو بہت پذیرائی کی، انہوں نے شکریہ ادا کیا، کیونکہ روس ایک زمانے میں انڈیا کی لابی کہلایا جاتا تھا، تو انڈیا کی لابی میں انڈیا کی حمایت کرتا تھا، مگر اس مرتبہ روس نے بھی اپنا غیر جانبدار کردار ادا کیا. تو اس حوالے سے اس وقت جتنے بھی پاکستان کے محب وطن سیاستداں ہیں، ان تمام پاکستان کی فوج کی حمایت کر رہے ہیں، اور پاکستان کے سلام پیش کر رہے ہیں. پاکستان اور کوئی بھی جو غیر جانبدار کا عوام ہے، پاکستان کے جو عوام ہے باہر رہتے ہیں، وہ بھی پاکستانی فوج کو سلام پیش کر رہے ہیں، خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. ہم بھی پاک فوج کو سلام پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ آئندہ بھی ان کو اسی طریقے سے کامیابیاں حاصل رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.